اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف، یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ احرام کی حالت کے اندر شکار کرنا منع ہے اور شکار کی طرف اشارہ کرنا بھی یہ منع ہے، حرام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حرام اور احرام دونوں چیزیں بیان کر دی ہیں۔ اس کے بعد اب تھوڑا سا سختی کا اور نرمی کا طرف اشارہ فرما دیا ہے۔ فرمایا کہ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، فرمایا یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سخت عذاب والا بھی ہے، وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تمہیں حرام کام سے بچنا جو ہے وہ یہ ضروری ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے حساب لے لے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بخش دے۔ دونوں صورتیں موجود ہیں، لیکن ایک صورت پر قرات کر لینا، ایک صورت پر صبر کر کے بیٹھ جانا اور ایک صورت پر یقین ہی کر لینا کہ بس جی ہم تو بخشے بخشائے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے سخت عذاب کا، پھر اللہ تعالیٰ نے رحمت کا ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بندے کو دونوں چیزیں سامنے رکھنی چاہیے، خوف اور امید۔ خوف اور امید، یہ دونوں چیزیں بندے کے سامنے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے بزرگوں کو دیکھیں نا جی، ان کا کیا تھا، ٹھیک ہے، وہ فرماتے تھے کہ سارے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، آپ کے پاس ایک بندہ آیا تو آپ کو روتے ہوئے دیکھا، تو آپ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یار بات یہ ہے کہ میں کسی آخرت کی وجہ سے رو رہا ہوں، آخرت کے مراحل کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا جی آپ اپنے گناہوں کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ فرمایا گناہ کی وجہ سے نہیں رو رہا، ٹھیک ہے، اب میں صرف اس بات پہ رو رہا ہوں کہ اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے نا تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہ بھی معاف فرما دے، ٹھیک ہے۔ یعنی امید اس قدر ہونی چاہیے۔ اور خوف کتنا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک قول منسوب ہے، یعنی حضرت فاروق اعظم فرماتے کہ اگر بزم محشر کے اندر اعلان ہو جائے، فرمایا ایک بندہ جنتی ہے، تو فرمایا مجھے رب کی رحمت پر امید ہے کہ میں بخشا جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ صرف ایک بندہ ہی جہنم کے اندر جائے گا، تو فرمایا میرے دل کے اندر یہ ڈر ہے کہ شاید وہ جہنم کے اندر مجھے ہی نہ ڈال دیا جائے۔ یعنی ڈر اور خوف اور امید دونوں کٹھے رکھنی چاہیے۔ ہماری ایک قوم کے اندر آپ یقین کریں خوف والا کھاتے ہی ختم ہو چکا ہے، بالکل سرے سے ہی وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہم اپنی زندگی کا مشاہدہ کر کے دیکھیں نا کہ ہم نے کب اللہ کی یاد کے اندر بیٹھ کے روئے ہیں، کب ہم آخرت کی وجہ سے روئے ہیں، کب ہم رب کے عذاب کو سمجھ کر سوچ کر روئے ہیں۔ سوال ہی پیدا، ہمیں یاد ہی نہیں پڑتا کہ یار رب کے عذاب کو یاد کر کے بھی ہم کبھی روئے ہیں، کبھی ہماری آنکھ میں آنسو آیا ہو۔ حالانکہ دنیا کی مصیبتوں پریشانیوں کی وجہ سے بندہ رو پڑتا ہے، لیکن کبھی بھی ہمیں یاد نہیں آتا کہ یار کبھی ایسا وقت بھی آیا ہو کہ ہم محض رب کے عذاب کو یاد کر کے رو پڑے ہوں۔ ہمارے بزرگوں کی تو ساری ساری راتیں ایسے گزر جایا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعلموا ان اللہ شدید العقاب، ہمیں یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا بھی ہے، بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بندہ رحمت کو یاد رکھے اور اپنا عذاب والا کھاتا ہی سارا بھول جائے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ، فرمایا میرے نبی پر صرف اور صرف تبلیغ پہنچانا ہے، حکم پہنچا دینا ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو، جو کچھ تم چھپا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ میرے نبی نے تم تک میرا پیغام پہنچا دیا ہے، اگر تم توجہ نہیں کرتے تو پھر یہ تمہارا ہی قصور ہے۔ اب اس میں تم سے ہی پوچھا جائے گا کہ جب میرے نبی نے تم تک اپنا سارا پیغام پہنچا دیا تو تم نے پھر اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ اب اس سے ایک مسئلہ بھی ثابت ہو گیا۔ لوگ یہ کہتے ہیں، اکثر آپ سنیں گے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں بتاتے نہیں ہیں، ہمیں تو کسی نے عالم نے بتایا ہی نہیں ہے، سالوں کسی مولوی نے مسئلہ دسے ہی کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھیں ہمارا جو ہے وہ مسئلہ پوچھنا ہم پر فرض ہے، ٹھیک ہے۔
ہاں ہمارے پوچھنے کے بعد اگر کوئی عالم دین نہیں بتا رہا ہے تو یہ اس پر عذاب ہوگا، اگر ہم پوچھنے نہیں جا رہے تو پھر عذاب ہم پر ہی ہوگا. جی ہاں، اب گھر جا کے کوئی تھوڑے بتائے گا. ٹھیک ہے جی، یاد رکھے. یعنی یہ لفظ جو بتا رہے ہیں، فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ، فرمایا میرے رسول کا جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ الا البلاغ، وہ تم تک پہنچا دینا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پیغام پہنچا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حضور کے محتاج ہیں دین سیکھنے میں. ٹھیک ہے، حضور ہمارے محتاج، حضور نے بتا دیا. ٹھیک ہے، اب صدیق اکبر پوچھنے آئیں گے، عمر پوچھنے آئیں گے، مولا علی پوچھنے آئیں گے، عثمان غنی پوچھنے آئیں گے، سعد سعید طلحہ زبیر سارے پوچھنے آئیں گے تو کچھ دین سیکھیں گے تو پھر آگے تبلیغ پہنچائیں گے. جنہوں نے دین کو سمجھا ہی نہیں پھر ابو جہل بنا کہ نہیں بنا؟ جنہوں نے دین کو سمجھا نہیں پھر ابو لہب بنا کہ نہیں بنا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے. اگر ہمیں نہیں پتا تو پھر ہمیں جا کے پوچھنا پڑے گا، عالم ہمارے گھر آ کے نہیں بتائے گا. ہاں آپ پوچھنے جائیں اگر وہ نہیں بتاتا تو پھر وہ ذمہ دار ہے، پھر وہ جواب دہ ہے، وگرنہ وہ جواب دہ نہیں ہے. آگے دیکھیں جی، فرمایا قل لا یستوی الخبیث والطیب، فرمایا محبوب آپ یہ ارشاد فرما دیں لا یستوی الخبیث والطیب، گندا اور پاکیزہ برابر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، گندی چیز اور اچھی چیز برابر نہیں ہے، حلال اور حرام برابر نہیں ہے، نیک اور بد برابر، کافر اور مسلمان، کھوٹا اور کھرا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ یہ چیزیں برابر نہیں ہو سکتی ہیں. مسلمان اور کافر برابر ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چاہے کافر جتنا مرضی اچھا، جتنا مرضی نیک بن کے دکھا دے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کافر اچھا مطلب مسلمان سے اچھا ہو جائے. مسلمان لاکھ گندا صحیح، گناہ گار بھی ہوگا، بد عملہ ہو سکتا ہے، سارا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان پھر بھی ہر حال کے اندر جو ہے وہ کافر سے پھر بھی اچھا ہے. بات سمجھیں، یہ کلمے کی تو یہ فضیلت ہے نا جناب. لیکن جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے. ہاں لیکن یہ ہے کہ اب اگر وہ گندے عمل کر رہا ہے تو پھر اس سے پوچھا ضرور جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافر سے گیا گزرا ہے. نہ، ہمارے ہاں یہ بھی لوگوں کو بڑی بیماری ہوتی ہے، وہ کافروں کی فضیلتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں اور مسلمانوں کی خامیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے حلال اور حرام برابر نہیں ہو سکتا. حلال کے اندر ہو سکتا ہے، حلال ہوتا بہت کم ہے لیکن اس کی جو برکتیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. حرام ہوتا بہت زیادہ ہے لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے. ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ فرماتے تھے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص دنیا طلب کرتا ہے نا، یعنی دنیا کا مال حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا دنیا کی فکر میں رہتا ہے، میں اس کے ہر کام میں پریشانی ڈال دیتا ہوں. یہ حدیث ہے اور غور سے سنیں اس کو. فرمایا جو بندہ دنیا کی فکر میں رہتا ہے نا، میں اس کے ہر کام میں کیا کرتا ہوں؟ پریشانی ڈال دیتا ہوں. اور دوسرا کام کیا ہوتا ہے؟ میں دوسرا کام اس کے ساتھ میں یہ کرتا ہوں کہ اس کو ہمیشہ کے لیے غریبی کی فکر لاحق کر دیتا ہوں. ہمیشہ لاکھوں کما رہا ہوگا لیکن فکر یہ ہوگی کہ یار غریبی نہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے، میں یہ دو کام اس کے لیے، ایک تو میں اس کے اندر غریبی والی فکر ڈال دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اور دوسرا ہوگا کیا؟ فرمایا کہ دوسرا اس کے ہر کام کے اندر پریشانی مبتلا کر دیتا ہوں. کر کوئی کام رہا ہوگا لیکن پریشان کسی طریقے سے ہوگا. ٹھیک ہے جی، پھر کما اربوں کر خربوں رہا ہوگا لیکن پریشانیوں سے ہمیشہ غریبی کی رہے گی کہ یار ختم ہی نہ ہو جائے. یار یہ حدیث کو سامنے رکھے اور ہم اپنے حالت کو سامنے رکھیں، یہ حالت ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ بندہ کما شام کو منافع رہا ہوتا ہے لیکن اسے پریشانی کل کی ہوتی ہے کہ کل اگر گھاٹا ہو گیا پھر کیا کریں گے. فیکٹریوں والے، شوگر ملوں والے، دیکھیں جی کتنے بڑے بڑے لوگ مطلب پڑے ہوئے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے وہ لوگ روزانہ کا منافع کما رہے ہیں، لیکن اگر ایک دن فیکٹری بند کرنی پڑ جائے ان کی جان پہ بننا آتی ہے کہ کیا کریں آپ. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ غریبی کی فکر جو ہے نا ان کو کھا جاتی ہے. حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے دنیا ملے گی اتنی ہی جتنی اس کی تقدیر میں لکھ دی گئی ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا، ایک حدیث پاک ہے، یہ لکھی تھی انہوں نے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے. ٹھیک ہے جی، انہوں نے لکھی حدیث پاک، وہ بڑی کمال کی حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث قدسی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا جو بندہ دنیا کے چکر میں پڑ جاتا ہے نا یا میری یاد بھلا دیتا ہے تو میری یاد بھلانے کی وجہ سے میں اس کے کاموں کو جو ہے اس کے ہاتھوں کو دنیا کے کاموں سے بھر دیتا ہوں، ختم ہونے پہ نہیں آتے. اب دیکھ لیں اس وقت بھی مسلمانوں کے پاس ہر کام کرنے کے لیے ٹائم ہے لیکن دین کے لیے ٹائم نہیں ہے.
ٹھیک ہے جی. اب نتیجہ کیا نکلا؟ ایک کام کر کے آ رہے ہوتے دوسرے کام کی فکر پڑی ہوتی ہے. رات کو سو رہے تھے اگلے دن کا حساب رکھا ہوتا ہے, حتیٰ کہ مرتے وقت بھی حساب رکھا ہوتا ہے, فلاں کام رہ گیا فلاں کام رہ گیا. یہ حدیث ہے. میں جو بندہ میرے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے میں اس کے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دیتا ہوں, کام ہی ختم ہونے پہ نہیں آئیں گے. اب دیکھ لگے پھرتے سارے, نہ شبرات کا پتہ ہے, نہ عید کا پتہ ہے, نہ برات کا پتہ ہے, نہ رمضان کا پتہ ہے, نہ محرم کا پتہ ہے, کسی چیز کا پتہ کوئی نہیں. دنیا کھاتا لگا ہوا ہے جناب والا بس. تو یہ بھی حدیث ہے. فرمایا کہ جو بندہ دنیا کی فکر کرنے لگ جائے, ایک تو میں اس کے ہر کام میں پریشانی ڈال دیتا ہوں, دوسرا اسے غریبی کی فکر لاحق کر دیتا ہوں. پھر آگے فرما دیا, فرمایا ملے گا پھر بھی اسے اتنا ہی جتنا میں نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے. ہاں جو بندہ آخرت کی فکر کر لے, فرمایا کہ میں اس کے سارے کام خود ہی نپٹا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, بندہ آخرت کی فکر کر کے کرے, فرمایا اس کی دنیا کے جتنے کام ہیں نا وہ سارے کے سارے میں خود ایسا ایسا کروا دیتا ہوں, اور اس کی دل سے میں دنیا کی بے پرواہی ڈال دیتا ہوں. یعنی بندے کو پریشانی کوئی نہیں ہوتی, کتنا آ رہا ہے کتنا جا رہا ہے, اسے یہ پریشانی نہیں ہوتی, اسے صرف یہ پریشانی ہوتی ہے کہ مالک کا کسی طریقے سے بخش دے. وہ دیکھا نا جی کتنی مشہور مثال ہے اور ہم نے بار بار پڑھی ہے. حضرت وہ ملتان والے بزرگ جو تھے, کیا نام تھا جن کا بحری جہاز ڈوب گیا تھا, شاہ رخ عالم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ یا بہاؤدین چکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ, ان دونوں میں سے کوئی ایک تھے. دیکھیں نا جی, ان کے پاس ایک بندہ آ کے کہتا ہے جناب آپ کا بحری جہاز جو آ رہا تھا وہ ڈوب گیا. آپ نے فرمایا شکر الحمدللہ. بعد میں کسی نے آ کے کہا نہیں جناب وہ کسی اور کا تھا, آپ کا صحیح سلامت آ گیا. آپ نے فرمایا شکر الحمدللہ. تو لوگوں نے کہا جی جناب بحری جہاز ڈوب گیا اس پر بھی شکر الحمدللہ, نہیں ڈوبا اس پر بھی شکر الحمدللہ. یہ مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میاں مال اسی کا ہے, دے دیا تب بھی سبحان اللہ, نہیں دیا تب بھی سبحان اللہ. یہ ہوتی ہے دل کی بے پرواہی. یعنی دنیا کا چکر ہی کوئی نہیں ہے, آ گیا تب بھی خیر ہے, نہیں آیا پھر بھی خیر ہے. حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک پیر کے بارے میں سنا, بزرگوں کے بارے میں نے سنا تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ان کا جا کے مرید ہو جاتا ہوں. کہتے جب میں ان کا مرید ہونے کے لیے گیا تو جس حجرے کے اندر وہ بیٹھے ہوئے تھے نا, اس حجرے کا جو شہتیر تھا نا وہ سونے کا تھا. شہتیر اتنا تولا بھی 4-4 لاکھ روپے کا ہے. ٹھیک ہے, کہتے ہیں جس حجرے کے اندر وہ بیٹھے تھے اس حجرے کا جو شہتیر تھا وہ کتنا کیا تھا؟ سونے کا تھا. کہتے میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا کمال ہے یار, یہ بندہ کیسے بزرگ ہو سکتا ہے جس کے شہتیر ہی سونے کے ہیں. کہتے ابھی میں حجرے سے باہر نکلا تو دیکھا تو اس کے جو گھوڑے جو بندے ہوئے تھے جس قلعے کے ساتھ, وہ قلعے بھی سونے کے تھے. کہتے میں نے کہا نہ یہ بابا نہیں ہو سکتا. کہتا چپ کر کے واپس آ گیا. رات کو خواب میں دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر وہی شخص بیٹھا ہوا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا جامی تو اس کا مرید کیوں نہیں ہوا؟ کہا حضور اس کے پاس اتنا سونا ہے. پھر حضور نے ارشاد فرمایا میاں تو سونے کا کیا کرتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جتنے بھی غریب لوگ آتے ہیں, جو بھی آتا ہے لنگر کی کمی پڑتی ہے, ایک قلعہ پکڑ کے جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں جا کے اس کو ہے, اور اس سے اسے لنگر پکا کے آپ کے منہ کو کھلا دیتا ہوں میں. آپ نے حضرت عبد الرحمن جامی کی طرف حضور نے دیکھا, فرمایا دیکھا سونا رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ خود ہی کھا رہا ہے, جیسے ہمارے پیر آج لنگر خود پاڑ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے جی, مریدوں کا پیسہ آ رہا ہے اور اپنی لینڈ کروزر اور اپنی پراڈو بن رہی ہے, یہ چکر نہیں ہے. ہمارے بزرگوں کا جو لنگر لینے کا جو طریقہ تھا, نذرانے لینے کا جو طریقہ تھا, وہ یہی تھا کہ امیروں سے لے کر غریبوں کو دے دیا جاتا تھا. میں یہ جو قلعے رکھے ہوئے ہیں, یہ جو شہتیر سونے کا, اس کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ اگر لنگر پکانا پڑ جائے تو ایک قلعہ پٹ کے ویچن دے بعد جناب جتنے غریب آئے بیٹھے سارے نو کھوا چھوڑا. یہ مقصد ہے ہمارا. ٹھیک ہے جی, تو آگے دیکھیں جی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلا یستوی الخبیث والطیب. فرمایا محبوب آپ یہ فرما دیں حلال اور حرام برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اور آگے دیکھیں فرمایا ولو اعجبک کثرت الخبیث. فرمایا گندے لوگوں کی زیادہ ہونے کی وجہ سے پریشان نہ ہو جانا. یعنی یہ نہ دیکھنا کہ دنیا دار کہاں جا رہے ہیں, تم نے کہا جی جتنے سارے لگے رہے بھی نال لگی جانے ہے نا, من یہی ہے نا. ٹھیک ہے جی, اور جی جتنے سارے لگے نے نال ہی لگنا نا, پھر اسے کدھر جانا ہے. ولو اعجبک کثرت الخبیث, جہاں سارے لگے ہوں وہاں نہیں لگ جانا. یہ دیکھنا ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے, حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے, یہ دیکھنا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ جہاں سارے لگے وہاں پہ لگ جانا. ٹھیک ہے, فاتقوا اللہ, فرمایا اللہ سے ڈرو, یا اولی الالباب, فرمایا عقل والو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو سکو. ٹھیک ہے نا جی, اگر عقل ہے نا تو پھر اتنا سوچ لو کہ زیادہ لوگ کہاں جا رہے ہیں, یہ کثرت کے اوپر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دیکھ لینا کہ حق کہاں پر ہے.
حق جہاں پر ہو اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا، حلال جہاں پر ہو اسی کو استعمال کر لینا. ہاں زیادتی کو نہ دیکھو کہ زیادتی کہاں پر ہے، جہاں زیادہ ہو رہے ہیں وہاں پہ ساتھ لگ گئے. تو یہ تو ہمارے ہاں عام معمول ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.